انکم قرأتم الکتاب المنزل علیکم، تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، کلام الہی کو پڑھا، قراءت کیا، لیکن لم تعملوا بہ، تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ خداوند متعال تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ثم خالفتم، قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی مخالفت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ معمولاً یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں اور دعا شرف استجابت سے ہمکنار نہیں ہوتی، جبکہ خالق اکبر نے قرآن کریم میں یہ وعدہ دلایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اذا سألک عبادی انی، اے میرے رسول جب سوال کریں تجھ سے میرے بندے، اور اس آیت میں قل بھی نہیں کہا، قل اذا سألک عبادی نہیں کہا، بلکہ کہا اذا سألک عبادی، جب میرے بندے سوال کریں تجھ سے انی، میرے بارے میں، فانی قریب، بس میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ان سے کہو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت پہ لبیک کہتا ہوں۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں فلا نرا اجابہ، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے ہماری کسی دعا کو قبول کیا ہو۔ تو فقال امیر المؤمنین علیہ السلام فی خطبۃ ان قلوبکم خانت بثمان خصال، آقا نے فرمایا کہ تمہارے دلوں نے 8 خیانتوں کا ارتکاب کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دعا شرف استجابت سے ہمکنار نہیں ہوتی، کیونکہ خالق اکبر نے دعا کی قبولیت کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ اسلوب ہیں، دعا ان کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ پوچھا کہ وہ آداب و اسلوب کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ اولها انکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، والثانیہ انکم آمنتم برسولہ ثم خالفتم شریعتہ امتتم شریعتہ وخالفتم سنتہ فأین ثمرۃ ایمانکم، والثالثہ انکم قرأتم کتاب المنزل علیکم فلم تعملوا بہ وقلتم سمعنا واطعنا ثم خالفتم، والرابعہ انکم قلتم تخافون من النار وانتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منہا فأین خوفکم منہا، والخامسہ انکم ترغبون فی الجنہ وانتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منہا۔ آقا نے فرمایا کہ تمہارے دلوں نے 8 خیانتوں کا ارتکاب کیا ہے۔ پہلی خیانت یہ ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا، اس کی شناخت حاصل کر لی، لیکن فلم تؤدوا حقہ، تم نے اللہ کو پہچانا مگر اس کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اس کے فرامین کو نہیں مانا، اور جس طرح خالق کائنات نے تمہیں زندگی گزارنے کے آداب تعلیم کیے ان پر تم نے عمل نہیں کیا۔ فلم تؤدوا حقہ، معرفت کے حق کو ادا نہیں کیا، تو جب معرفت کے حق کو ادا نہیں کیا تو فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، یہ معرفت تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ انکم آمنتم برسولہ ثم خالفتم سنتہ وامتتم شریعتہ فأین ثمرۃ ایمانکم، تم نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن تم صرف ایمان زبان سے لائے، تم نے ثم خالفتم سنتہ، ان کی سنت کی پیروی نہیں کی، امتتم شریعتہ، ان کی شریعت کو نہیں مانا، فأین ثمرۃ ایمانکم، تو تمہارے ایمان کا ثمرہ پھر تمہیں کیسے مل سکتا ہے۔ والثالثہ،
تیسری غلطی اور برائی تم میں یہ ہے کہ انکم قرأتم الکتاب المنزل علیکم، تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، کلام الہی کو پڑھا، قراءت کیا، لیکن لم تعملوا بہ، تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ خداوند متعال تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ثم خالفتم، قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی مخالفت کی، جیسا کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے مفاہیم پر عمل نہیں کرتے، صرف قرآن کی آیات کو زمزمہ زبان بناتے ہیں، قرآن کے تعلیمات کو اپنے قلب و روح میں نہیں انڈیلتے، اور اپنی ذات کو، اپنے پیکر خاکی کو، اپنے وجود کو قرآنی تعلیمات سے منور نہیں کرتے، اس لیے قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ والرابعہ، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ انکم تخافون من النار، تم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، وانتم فی کل وقت تفعلون ما یقربکم منہا، اور تم ہر وقت وہ عمل انجام دیتے ہو جو تمہیں جہنم کی آگ کے قریب لے جاتا ہے۔ والخامسہ، پانچویں چیز یہ ہے کہ انکم ترغبون فی الجنہ، تم کہتے ہو کہ تمہیں جنت میں بہت رغبت ہے، بہت دلچسپی ہے، تم چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ، وَأَنْتُمْ تَفْعَلُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُبَاعِدُ مِنْهَا، اور وہ عمل ہر وقت انجام دیتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کرتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں بیان بھی کیا گیا، اور صاحب نہج البلاغہ نے بھی بیان کیا کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان، لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو آخرت کی امید رکھتے ہیں لیکن عمل انجام نہیں دیتے آخرت کے لیے، اور فرمایا کہ یبالغ فی الموعظۃ ولا یتعظ، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود نصیحت حاصل نہیں کرتے، یصف العبرۃ ولا یعتبر، عبرتیں بیان کرتے ہیں لیکن عبرتیں حاصل نہیں کرتے، فرمایا کہ ما اکثر العبر واقل الاعتبار، دنیا میں عبرتیں کتنی زیادہ ہیں، واقل المعتبرین، اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ پھر فرمایا کہ والسادسہ، اور جو تم نے چھٹی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ خالق اکبر نے تمہیں جو نعمات عطا کی ہیں لم تشکروا علیہا، تم نے ان نعمات کو پایا تو ہے مگر ان پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور پھر ساتویں غلطی جو تم میں ہے والسابعہ، کہ خالق اکبر نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دوری اختیار کرو، لیکن تم نے شیطان سے دوری اختیار نہیں کی۔ یا بنی آدم علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان فإنہ لکم عدو مبین فاعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہ کرو، صرف میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ آقا نے فرمایا آٹھویں غلطی تمہاری یہ ہے کہ انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم وعیوبکم وراء ظہورکم، تم نے لوگوں کی غلطیوں کو اپنے منظر نگاہ پر رکھ لیا ہے، وعیوبکم، اور جو تمہارے اپنے نقائص ہیں، تمہارے اپنے عیوب ہیں، تمہاری اپنی غلطیاں ہیں، جو تمہارے اپنے اندر خامیاں ہیں، جو تمہاری اپنی خباثتیں ہیں، وراء ظہورکم، انہیں پس پشت ڈال دیا ہے، اور لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہو، تلومون الناس، اور لوگوں کو اس چیز پہ ملامت کرتے ہو، انتم احق باللوم من، جس سے زیادہ تم خود ملامت کے حقدار ہو۔ تو فرمایا کہ اخلصوا سرائرکم وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر فاتقوا اللہ واعبدوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو، اخلصوا سرائرکم، اپنے باطن کو پاک و خالص و شفاف کرو، وامروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی جانب بلاؤ، وانہوا عن المنکر، انہیں برائی سے روکو، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اچھی بات کہہ کے قولوا للناس حسنا وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، برائی سے ان کو روکو، اور اخلصوا سرائرکم، تمہاری نیتیں پاک و صاف ہو جائیں،
تو پھر اس بات کے امکانات پیدا ہوں گے کہ یستجیب اللہ لکم دعاؤکم، خدا تمہاری دعا کو شرف استجابت سے ہمکنار کرے۔ اس گفتگو میں آقا کی جو آقا نے نقائص کی نشاندہی کی، اس میں جو حقوق الناس کی نشاندہی کی، انتم جعلتم عیوب الناس مصبعینکم، تم نے لوگوں کی غلطیوں پر اپنی نگاہ کو مرتکز کر لیا۔ سب سے بڑی اسلام میں ناپسندیدہ چیز یہی ہے۔ آقا نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیب نفسک۔ فرمایا کہ اے علی جب تم یہ دیکھو، یہ چند ایک نصیحتیں ہیں جو آقا نے ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی فالٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں، ان کی عیب جوئی کر رہے ہیں، ان کے نقائص کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو فاشتغل انت بعیوب نفسک، وہ بہترین موقع ہے کہ تم اپنے عیوب، اپنے نواقص، اپنی برائیوں، اپنی خامیوں، اپنی غلطیوں، اپنی ذات، اپنے نہا خانہ وجود کا جائزہ لو، اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ اور یہ حدیث، اس میں یہ بھی آقا نے فرمایا کہ اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض، یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے اور بہت زیادہ ذو معنی ہے، معنی خیز ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ نافلہ پڑھ رہے ہیں، نافلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اضافی ہو، یعنی فرض نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے، رجب کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں، عرفہ کے اعمال ہیں، شب قدر کے اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض نہیں کی گئیں، یہ مستحب ہیں، اگر انجام دیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر انجام نہ دیا جائے تو گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، چونکہ یہ واجب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس میں۔ فرمایا کہ جب لوگ یشتغلون بالنوافل، لوگ انجام دے رہے ہوں نوافل کو، یعنی ان چیزوں کو جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی، اعمال خیر میں سے، وہ تہجد پڑھ رہے ہوں، وہ سفر زیارت پر جا رہے ہوں، وہ سفر عمرہ پر روانہ ہو رہے ہوں، وہ راہ خدا میں مستحب صدقات انجام دے رہے ہوں، وہ نوافل پڑھ رہے ہوں، تو فاشتغل انتا بالفرائض، اس وقت تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے واجبات پر فوکس کرو، کیونکہ انسان کی زندگی میں ہم یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ دعائیں شرف استجابت سے ہمکنار کیوں نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ خالق اکبر نے کن شرائط کے ساتھ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں ان کی دعا کو سننے والا ہوں، ان کی پکار پر لبیک کہنے والا ہوں، میرا عبد مومن ایک قدم میری بارگاہ کی جانب آگے بڑھاتا ہے تو میں لبیک یا عبدی کہہ کے 10 قدم اس کی جانب بڑھاتا ہوں، مگر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میری دعوت کو اجابت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ بھی مجھ پہ ایمان لے آئیں۔ کیسا ایمان لے آئیں؟ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ذرا ایمان تو لے آؤ، یعنی لفظی ایمان سے قلبی ایمان کی جانب، زبانی ایمان سے عملی ایمان کی جانب، ظاہری ایمان سے باطنی ایمان کی جانب رخ کرو۔ تو فرمایا کہ تم 2 شرائط ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری دعوت کو اجابت کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم بھی مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ عدم استجابت دعا کے جہاں پر اور بہت سے ریزنز ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عیوب و نواقص کو چھوڑ کے لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، ان کی جستجو میں بھی لگے رہتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ایک وجہ جو بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم کلام الہی کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو کمپریہنڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کرتے، اس کے تعلیمات کو عملی جامہ نہیں پہناتے، صرف زمزمہ زبان تک محدود رکھتے ہیں قرآن کریم کی قراءت کو۔ ایک غلطی جس کی نشاندہی کی گئی وہ یہ ہے کہ تم نعمات الہی کو وصول کرتے ہو لیکن اس کا
شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک غلطی جس کی نشاندہی کی گئی وہ یہ ہے کہ تم آقا آقا کہتے رہتے ہو، ہماری ہزاروں لاکھوں جانیں قربان سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، اور جبکہ حقیقت امر یہ ہے جو انتہائی تعصف انگیز صورتحال ہے کہ تم اپنی ایک چھوٹی سی لذت کو بھی ان کی ذات پر قربان نہیں کر سکتے، ان کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، ان کی سنت کی پیروی نہیں کرتے، ان کے آداب زندگی کو نہیں اپناتے۔ اور ایک غلطی جس کی نشاندہی کی گئی وہ یہ ہے کہ تم جنت کی خواہش رکھتے ہو لیکن جنت کو پانے کے لیے کوئی تگ و دو اور سعی و کوشش نہیں کرتے۔ ایک غلطی یہ ہے کہ تم جہنم سے اظہار تنفر صرف زبان سے کرتے ہو، اپنے عمل سے جہنم کے قریب خود کو کرتے چلے جاتے ہو۔ تو ہم گزارش کر رہے تھے کہ حضور نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فوراً ہم لوگ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس بات کا تعین کیے بغیر کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ عمرہ ایک عمل خیر ہے، لیکن کیا ہماری اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عمرہ کریں یا ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ کون لوگ ڈیزرونگ ہیں، کون لوگ ضرورت مند ہیں، کون لوگ پریشان حال ہیں، ان کی مدد کی جائے، یا اور بہت سے کام ہیں جو انجام دینے والے ہیں، اپنی ذات کی اصلاح کی جائے، نہ یہ کہ فوراً جہاز میں بیٹھ کے عمرہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ اذا رأیت الناس، بہت اہم جملہ ہے، جب تم دیکھو کہ لوگ یشتغلون بالنوافل، اس عبادت میں مصروف ہیں جو واجب نہیں ہے، جو فرض نہیں ہے، تو فاشتغل انت بالفرائض، تم فوراً اپنے فرائض پر، اپنی ڈیوٹیز پر، اپنے واجبات پر فوکس کرو۔ اور بجائے اس کے کہ تم بھی کھڑے ہو کے تہجد شروع کر دو، بجائے اس کے کہ تم بھی عمرہ کا ٹکٹ خریدنے کے لیے چل پڑو، یہ دیکھو کہ جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں ان کو تم پرفارم کر رہے ہو، جو تمہارے واجبات ہیں ان کو ادا کر رہے ہو، اس لیے کہ جنت مستحب پہ نہیں واجب پہ ملے گی۔ رضائے مولا مستحب کی انجام دہی پہ نہیں، نوافل کی انجام دہی پہ نہیں، بلکہ واجب کی انجام دہی پہ ملے گی۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر نوافل کی انجام دہی پہ کیا ملے گا؟ تو نوافل کی انجام دہی سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور واجب کی انجام دہی سے رضائے مولا حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ القلب علی ثلاثۃ انواع، انسان کے دل کی 3 اقسام ہیں، قلب مشغول بالدنیا، قلب مشغول بالعقبہ، وقلب مشغول بالمولا۔ فرمایا ایک دل وہ ہے جو ہر وقت دنیا میں، طلب دنیا میں مصروف رہتا ہے، قلب مشغول بالعقبہ، ایک دل وہ ہے جو آخرت میں مصروف رہتا ہے، وقلب مشغول بالمولا، ایک دل وہ ہے کہ جو نہ دنیا میں مصروف ہے نہ آخرت میں ہے، بلکہ وہ ہر وقت رضائے مولا کی طلب میں ہے۔ تو فرمایا اما القلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء، واما القلب المشغول بالعقبہ فلہ الدرجۃ العلی، واما القلب المشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا۔ فرمایا کہ جو انسان کا دل دنیا کی طلب میں مصروف رہتا ہے، دنیا اس کا مطمع نظر ہے، فلہ الشدۃ والبلاء، اسے کبھی راحت نہیں مل سکتی، کبھی آسائش نہیں مل سکتی۔ مراد دل کا چین ہے، آسودگی خاطر ہے، اطمینان قلب ہے، وہ صرف اور صرف علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد الہی ہے جو انسان کو اطمینان خاطر عطا کر سکتی ہے، آسودگی روح عطا کر سکتی ہے، اطمینان خاطر اور سعہ صدر عطا کر سکتی ہے۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْعُقْبَى فَلَهُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، اور بلا شبہ جو دل آخرت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، آخرت کی لگن ہے، اس کے لیے بلند درجات ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى، لیکن اس میں سب سے بہترین جو قسم ہے وہ اس دل کی ہے جسے نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ مَا عَبَدْتُكَ طَمَعًا لِلْجَنَّةِ وَخَوْفًا مِنَ النَّارِ، پروردگار میں نے تیری عبادت نہیں کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے اشتیاق میں، اور نہ جہنم کے خوف سے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ بل عبدتک وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ میں نے تیری عبادت اس لیے کی کہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا،
میں نے تجھے معبود برحق پایا، مجھے لگا کہ تو اس قابل ہے کہ تیری پرستش کی جائے، تیری تعریف و توصیف و تمجید و تحمید و تکبیر و تحلیل و تقدیس کی جائے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ یہ سب سے بلند مقام ہے۔ فرمایا جس نے اس دل کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کی، کیونکہ یہ دل ہی ہے انسان کا جو بارگاہ خداوندی میں، اگر جیسا کہ ایک مقام پہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ افتخار الناس ستن یا علی ستت اقسام، لوگ دنیا میں 5-6 چیزیں ہیں جن پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ اولہ بالوجہ الحسن، والثانی بالفصاحت والبلاغہ، والثالث بالحسب والنسب، والرابع بالمال والبنون، والخامس بالقدرت والقوہ، والسادس بالملک۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لمن افتخر بالوجہ الحسن اليوم، قل لمن افتخر بالفصاحت والبلاغہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ آقا نے فرمایا کہ لوگ فخر کرتے ہیں خوبصورت چہرے پہ، اولہ بالوجہ الحسن، اپنی ظاہری زیبائی پہ، والثانی بالفصاحت والبلاغہ، لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پہ، اپنی زبان کی روانی پہ فخر کرتے ہیں، والثالث، اور تیسری چیز بالمال والبنون، لوگ مال کی کثرت پہ اور افرادی قوت پہ فخر و مباحات کرتے ہیں، والرابع، اور چوتھی چیز بالحسب والنسب، لوگ اپنے فیملی ٹری، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ پہ اور اپنی ذات پہ فخر و مباحات کرتے ہیں، والخامس بالقدرت والقوہ، طاقت اور قدرت پہ فخر و مباحات کرتے ہیں، پاور پہ، والسادس بالملک، بادشاہی اقتدار پہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ قل یا محمد لمن افتخر بالوجہ الحسن، اے حبیب کبریا آپ ان سے فرما دیجئے کہ جس نے اپنے چہرے کی زیبائی پہ فخر کیا اسے یہ بتا دیجئے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے تمہارا چہرہ ہی کیڑوں مکوڑوں کی غذا بنے گا، سب سے پہلے اس کی حالت خراب ہوگی۔ قل لمن افتخر بالفصاحت والبلاغہ، جو اپنی فصاحت و بلاغت پہ فخر و مباحات کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت کا وہ دن الیوم نختم علی افواہہم، جب لوگوں کے لبوں پر خاموشی کی مہر ثبت کر دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ زبان جو دنیا میں رکتی ہی نہیں تھی، ہر وقت چلتی تھی، ہر ایک کے خلاف کھلتی تھی، یہ زبان الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں سب سے پہلے اس زبان سے قوت گویائی، قوت نطق سلب کر لی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی خاموشی کی، بولنا چاہیں گے بول نہیں سکیں گے، بات کرنا چاہیں گے بات کر نہیں پائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور زبان کی جگہ ہاتھ بول اٹھیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، ان کے اعضائے بدن، ان کے باڈی لمز ان کے خلاف پکار اٹھیں گے کہ پروردگار انہوں نے ان خیانتوں کا ارتکاب کیا۔ اور قل لمن افتخر بالحسب والنسب ولا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ان سے کہہ دیجئے جو اپنے حسب و نسب پر فخر و مباحات کرتے ہیں۔ نسب کہتے ہیں اس کو جو انسان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اسلاف، اس کے آباء و اجداد، اور حسب کہتے ہیں جو اس کا ذاتی کیریکٹر ہے، جو اس کی اپنی شخصیت ہے، اپنی ذات ہے۔ تو جو لوگ اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے ہیں ان سے بتا دیجئے فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، سورہ مبارکہ مومنون کی آیت ہے۔ قیامت میں کوئی نسب، کوئی نسبت، کوئی رشتہ باقی، اور سورہ مبارکہ معارج میں فرما الیوم، قیامت کا وہ دن، یوم یفر المرء من اخیہ ہے، قیامت کا وہ دن جب باپ، بیٹا، ماں، بہن، شوہر، بیوی، ہر ایک اپنے رشتے کو ڈس اون کر دے گا، کوئی اونرشپ باقی نہیں رہے گی۔ تو قیامت میں کوئی نسبت باقی نہیں رہے گی، اس لیے تم دنیا میں اس پہ فخر و مباحات مت کرو۔ اور قل لمن افتخر بالقوت والقدرہ، اور جو لوگ اپنی پاور پہ، اپنی طاقت پہ فخر کرتے ہیں ان سے فرما دیجئے علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
قیامت کے دن اور قبر میں بھی خدا ایسے ملائکہ کو مسلط کرے گا، ایک ہی تعزیہ نہ پڑے گا، تمہاری ساری طاقت کا زعم ختم ہو جائے گا۔ وہ خود فریبی کا جو عالم ہے دنیا میں تم نے تاریخ کیا ہوا کہ ہم اہل قدرت ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ قل لمن افتخر بالملک لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جو شخص اپنے اقتدار پہ فخر و مباحت کرتا ہے وہ یہ جان لے، اس کو بتا دیجئے کہ قیامت میں ایک ہی آواز بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی کائنات کی؟ تو یک زبان ہو کر پوری کائنات پکار اٹھے گی، للہ الواحد القہار، صرف اور صرف کائنات کا مالک و مختار خالق اکبر ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا کی زد میں آ جائے گی، صرف ایک اقتدار باقی رہے گا، ایک طاقت باقی رہے گی، اور وہ خالق اکبر کا اقتدار ہے جو لازوال ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ تم کوشش یہ کرو کہ اس خالق کی رضا کو پانے کے لیے جو ہمیشہ باقی ہے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف ایک ذات باقی رہ جائے گی، اس کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کے لیے فاشتغل انت بالفرائض، جو ذمہ داریاں اس نے تمہارے اوپر عائد کی ہیں، جو واجبات عائد کیے ہیں، جو ڈیوٹیز تمہارے لیے جو اس نے اوبلیگیشنز لگائی ہیں، ان کو انجام دینا۔ کسی نے سوال کیا آقا سے کہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے، یعنی کون سی عبادت سب سے اچھی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا عبادت کا اداء الفرائض، بڑا تاریخی جملہ ہے اور دل کو چھو لیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ عرفہ کے اعمال بہت مبارک ہیں، شب براءت کے اعمال بہت پسندیدہ ہیں، رجب شعبان کے روزے رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے، عمرہ انجام دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا لا عبادت کا اداء الفرائض، یاد رکھو کائنات کی سب سے بڑی عبادت، سب سے پسندیدہ عبادت جو انسان کی نجات کی حامل ہے، لا عبادت کا اداء الفرائض، وہ واجبات کی ادائیگی ہے، واجب نماز کی ادائیگی، اور وہ چیزیں جو تم پر فرض کر دی گئی، وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادتیں بڑی عبادتیں نہیں جو مستحب ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اطاعت الہی کی روشن راہوں پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بڑے بڑے فتوحات کو پانے کے لیے، کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے، مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے لیے ہفتہ کی روز یعنی سیٹرڈے مارننگ 80 ٹائمز الحسیبو 5 روز تک مسلسل پڑھا جائے۔ اللہ کا اسم مبارک ہے الحسیبو، 80 مرتبہ روزانہ 5 روز تک مسلسل پڑھا جائے تو انشاءاللہ بڑے بڑے فتوحات حاصل ہوں گے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔